السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جادو کا خطرناک حملے سے انسان طرح طرح کی بیماریوں پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کر زندہ درگور ہو جاتا ہے۔ تو جادوگر جو ہے وہ پیسے کی لالچ میں جادو چلائے جاتے ہیں۔ ہر ملک کے اندر، ہر زبان کے اندر جادوگر موجود ہوتا ہے جو غیر اللہ کی نظر نیازیں دے کر اور شرکیہ کلام پڑھ کر انسانیت کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور یہ جادو جو ہے یہ شیطانی قوتوں کے ساتھ چلتا ہے، لیکن اس کے اندر پاور جو ہے رب کی ہے۔ اگر رب کی پاور نہ ہو تو اس بندے کے اوپر، جس کے اوپر چلایا جا رہا ہے، وہ جادو نہیں چلے گا۔ یہ بات غور سے یاد رکھنا۔ لیکن جادو کی قوت جو ہوتی ہے وہ فوری طور پر انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ آج کل کے دور میں رشتوں کی بندش کر دی جاتی ہے کہ بچیوں کے رشتے ہی نہ ہوں، بچے کے رشتے نہ ہوں۔ کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے۔ انسان کو لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کام ہی نہ کرے۔ بیویوں کو بیمار کر دیا جاتا ہے، بیویوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ سسرال میں عزت ہی نہ کرے، کسی کی بات ہی نہ مانے، لڑائی جھگڑا کرتی رہے۔ شیاطین کا سب سے بڑا کارنامہ اور جادوگر جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جناب علی میاں بیوی کے اندر عداوت پیدا کر دیں۔ اور عموماً یہ جو بات عام جو سامنے آئی ہے کہ ایک بندہ ایک لڑکی سے محبت کر رہا ہے، شروع سے کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ دور کے اندر کر رہا ہے، جب اس کے ساتھ شادی کا سلسلہ نہیں بنتا تو پھر وہ جا کر جادوگر کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ مجھے کوئی علم کر کے دو کہ اس کا وہاں رشتہ نہ ہو، رشتہ ہو گیا ہے تو ٹوٹ جائے۔ اور جب اس کا رشتہ اگر اللہ کی کرم نوازی کے ساتھ جب اس کا رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر یہی بندہ دوبارہ جاتا ہے کہ اس کے گھر میں اولاد ہی نہ ہو، اور یہ لڑائی جھگڑا ان کے گھروں میں پڑا رہے۔ پھر بندے کا رزق باندھ دیا جاتا ہے، ان کے کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، بندے کو بیمار کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کام ہی نہ کر سکے اور تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جادو کے اندر بھی قوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب بندہ رب کو پکارتا ہے اور رب کی پناہ میں آ جاتا ہے تو جادو کروانے والا اور کرنے والا دونوں رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر یا آپ کے کسی عزیز کے اوپر علم کے اثرات ہیں اور بار بار جادو کیا جاتا ہے، جادو کے ذریعے بیمار کیا جاتا ہے، نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، عداوتیں پیدا کی جاتی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ میں عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ عمل آپ پڑھیں، آپ کے اوپر سے جادو سارے کا سارا وجود سے، گھر سے نکل کر واپس اس جادوگر کے سینے کے اوپر جا کر ٹھکے گا اور اسے لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ اور میں نے یہ عمل بہت سارے حضرات، خواتین حضرات کو دیے ہیں، جنہوں نے یہ وظیفے پڑھے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ جادوگر فالج میں مبتلا ہو جائے گا۔ جادوگر جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اللہ کا عذاب اس جادوگر کے اوپر آ جائے گا جب آپ اللہ کی کلام پڑھ کر اپنے لیے شفا کی دعا مانگیں گے کہ اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ تو یہ جو وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے جتنے بھی وظیفہ QHP ٹی وی کے اوپر وظیفے اپلوڈ کیے ہیں آپ حضرات کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، یہ بڑے آسان سے وظیفے آپ کے پاس میں بھیج رہا ہوں تاکہ آپ وظیفہ پڑھیں اور اپنی مشکلوں کا حل کریں۔ دیکھیں، جس بندے کے اوپر جادو کے اثرات ہوں گے اس کے اوپر دوا اثر نہیں کرے گی، اور اس کی علامات یہ ہیں جادو کی کہ عصر کی نماز کے بعد تکلیفیں شروع ہوں گی اور رات 2-3 بجے تک تکلیفیں رہیں گی، اور تہجد کے ٹائم پہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور انسان ٹھیک ہو جائے گا۔
اور سارا دن وہ ٹھیک رہے گا، عصر کے بعد اسے تکلیفیں ہوں گی، تو سمجھ جاؤ جادو کے اثرات ہیں، علامات ظاہر ہو گئی ہیں۔ کمر کے اوپر سوئیاں چبھ رہی ہوں گی، جلن اور ساڑ ہوگا۔ بعض بندوں کو بہت شدید قسم کا جلن اور ساڑ ہوتا ہے، سوئیاں چبھتی ہیں، چھریاں لگ رہی ہوتی ہیں، بڑے بڑے خطرناک جادو ہوتے ہیں۔ بنگالی جادوگر جادو جب کرتے ہیں، یا ہندو حضرات جو جادو جب کرتے ہیں تو وہ کر تو دیتے ہیں، لیکن جب ان کو سائل کو اگر صحیح عمل بتانے والا مل جائے تو وہ سارے کا سارا جادو لوٹ کر اس کے اوپر ڈگتا ہے، گر جاتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، وہ ادھر ادھر بھاگے گا اور اپنے دفاع کے لیے پھر مسلمانوں کے پاس جا کر کہے گا کہ میں مبتلا ہو گیا ہوں مرض کے اندر، مجھے بچاؤ، میرے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مجھے بچاؤ۔ مسلمانوں اپنا عقیدہ مضبوط کر لو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیں گے، جن گھروں کے اندر جادو چلتے ہیں، ٹونے ہوتے ہیں، شرارتیں ہوتی ہیں، شیاطینوں کے حملے ہوتے ہیں، وہ حضرات ان قرآن کی سورتوں کی 2 آیتیں میں آپ کو پیش کروں گا، وہ آپ نے وظیفے کا معمول بنا لینا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے اور حیران اور پریشان ہوں گے کہ اللہ پاک کس طرح کرم کرتا ہے۔ اور آپ نے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، مغرب کے بعد یا رات کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورت فلق پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورت ناس پڑھنی ہے۔ یہ 3 صورتیں 3 بار ہو گئی، اور سیدھے مونڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور بائیں مونڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اسی طریقے سے پھر 3 مرتبہ پڑھ کر پھر پھونک مار دینی ہے، پھر تیسری مرتبہ 3 مار کر پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ اپنے وجود کو قلعہ بنا لیا، آپ نے مضبوط ہو گیا، یعنی آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا کوئی بھی، آپ کے اوپر جتنے بھی جادو والے جادوگر کے جو حملے آ رہے ہیں وہ سٹاپ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے وجود کو کیل لیا ہے۔ یہ کیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیل لیا اپنے وجود کو، اور اس کے بعد آپ نے سورت یونس کی 85ویں آیت اور 86 آیت جو ہے، وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورت یونس کی 85 اور 86ویں 2 آیتیں ہیں، انہیں آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جناب علی کہ آپ نے اپنے دائیں موڈے اور بائیں موڈے کے اوپر سینے کے اوپر پھونک مار دینا، اور ہاتھوں پر پھونک مار کر اور ہاتھ چہرے کے اوپر اور سینے کے اوپر مل لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے، یہ 21 دن آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ جادو کے حملے کی وجہ سے بیمار ہیں تو پانی کے اوپر پھونک مار دیں، اور پانی جو ہے صبح اور شام 1 گلاس پانی کا پئیں، اس پانی کے اندر اور پانی ڈال دیں، یعنی روزانہ پڑھ کر دم بھی اپنے اوپر کرنا ہے اور پانی کے اوپر بھی دم کرنا، اور پانی صبح شام آپ نے پینا ہے۔ جو میڈیکل ادویات جو آپ کھا رہے ہیں وہ کھائیں، وہ دوائیں دیکھیں جادو کے اثرات ہوں تو دوائیں بھی اثر نہیں کرتی، تو آپ جو ہے کہ جو ادویات ڈاکٹر نے یا حکیم نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ استعمال کریں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر یہ زیادہ مسئلے چل رہے ہیں، اور یورپ کے اندر بھی، کیونکہ وہ لوگ اس چیز کو مانتے نہیں، اس لیے کہ وہ تکلیف میں درگور ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں درگور ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے ملکوں کے اندر ریسرچ کے اندر جادو تو آتا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے دیکھے کہ نظر بد لگی ہے۔ بھائی میڈیکل کے اندر تو کوئی ایسا مثلا کہ لیبارٹری نہیں ہے جو بتائے کہ جادو ہوا ہے، نظر لگی ہے، شیطانی اثرات ہیں۔ وہ تو بیماریوں کے بارے میں بتائے گی کہ آپ کو یہ بیماریاں ہیں خون کے اندر اور جسم کے اندر، اس کا تو علاج وہ تجویز کر دیں گے، لیکن
جادو کا، نظر بد کا اور شیطانی اثرات کے خاتمے کا علاج قرآن الحکیم کے ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن الحکیم ہے، یہ واحد افضل کتاب ہے جو راہ ہدایت بھی بتاتی ہے، اور اس کے اندر شفا بھی ہے، اس کے اندر تشخیص بھی ہے، اور ہر بیماری کا، ہر پریشانی کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک زبردست قسم کی اظہار بندی اور قرآنی آیات بتا دی ہیں۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، بھارت میں رہتے ہیں، اور مثلاً کہ بنگال کے اندر رہتے ہیں، آپ جناب علی یورپ کے کسی ملکوں کے اندر رہتے ہیں، اور جناب علی یو کے کسی ملکوں کے اندر آپ رہتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں، جہاں جہاں پر جادو کے اثرات ہیں، آپ ان جادو کے اثرات اس وظیفے کی برکت سے اپنے وجود کو صاف کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ روز بروز آپ کے جسم کے اندر طاقت آنی شروع ہو جائے گی، اور وجود سے پیشاب کے ذریعے جادو جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ آپ کی آنکھوں سے آگ نکلے گی، جادو خارج ہو جائے گا، پاؤں سے سیک نکلے گا، جادو خارج ہو جائے گا، اور دیکھیں گے آپ، دیکھتے ہی دیکھ کے آپ کو شفا مل جائے گی۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے شفا آئے گی، اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔